یہ بھی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. کئی ایسی صفات ہیں جو خواتین کے لیے، کئی ایسی صفات ہیں جو مردوں کے لیے. میں نے 2-3 سال پہلے یہاں پڑھا تھا کہ اسلام آباد ہائی وے پہ ایک واقعہ ہوا تھا، اس پر بھی کافی خواتین کا میرے اوپر ریئیکشن آیا تھا کہ مولانا یہ کیوں بول رہے ہیں. تو میں نے کہا، معصوم فرماتے ہیں مرد کے لیے شجاع ہونا اچھا ہے، عورت کے لیے بہادر ہونا اچھا. کس کانسیپٹ میں؟ یہ بھی تو سنو نا. اب جب کلی فتویٰ سنتے ہو آپ سوچو، اگر معصوم کا کوئی کلام ہے تو اس میں حکمت ہے. مرد مثلا رات کے 1 بجے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہے، بیٹے کو پیسے دو کہ بیٹا جاؤ 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر باہر ایک ریسٹورنٹ ہے، ہوٹل ہے، کھانا لاؤ. اب بیٹی بولے نہیں بابا میں جاتی ہوں. اب باپ بولے ہاں یہ بھی میری بہادر بیٹی ہے، بیٹی تو چلی جا. بیوقوف انسان ہوا نا. یہاں بہادری نہیں ہے. اللہ نے ہر کسی کا جسم اپنے حساب سے بنایا، ہر کسی کی ڈیمانڈ اپنے حساب سے. روڈ پہ پتھر پھینکو گے کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. مرد جب رات کو نکلے پتھر کی مانند ہے، لیکن رات کو روڈ پہ ہیرا بھیجو گے، سونا بھیجو گے، اس کے چور بہت زیادہ. عورت سمجھے کہ اللہ نے تیرے وجود میں کشش رکھی، اللہ نے تمہارے وجود کی ڈیمانڈ بہت ہے. اور معاشرے میں حیوان صفت لوگ بہت ہیں. اب یہ بولا جائے مردوں کی تربیت، بھائی جب تک مرد تربیت یافتہ ہوں تب تک تمہارا کیا ہوگا؟ تمہارا تو کام ہے خود کو بچاؤ نا. اب یہ ایسے ہے کہ شیروں کو سمجھاؤ وہ شکار نہ کرے، کوئی شیر کا کام ہی شکار کرنا ہے، وہ درندہ صفت ہے. مرد کے اندر ایک صفت ہے جھانکا جھانکی، عورت کے اندر ایک صفت ہے دکھانا، تبرج کرنا. یہ اس کی نیچر میں. بچی 8 سال کی ہوتی ہے نا، وہ فوراً خود کو بنانا، سنوارنا، سنگھارنا شروع کر دیتی ہے. وہ لڑکے کرتے ہیں ایسا، آج کل کے سنا کرتے ہیں، ورنہ یہ بائی نیچر مرد میں یہ چیز نہیں ہے، بائی نیچر نہیں ہے. لیکن عورتیں 8 سال، بچیاں آپ دیکھیں 8 سال کی ہوتی ہیں، وہ میک اپ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں، سنگھار کی طرف. اچھا اب اسے حد و حدود سکھانی ہے. میری بیٹی، اللہ نے تمہارے وجود میں اٹریکشن رکھا ہے، یہ وجود ہر کسی کے لیے نہیں ہے. اللہ نے محرم نامحرم کی حدود رکھی. تمہارا جتنا حسن ہے وہ شوہر کے لیے ہے، وہ غیر کے لیے نہیں ہے. تیرا خریدار ایک ہے، وہ تیرا شوہر ہے. ہر مرد تیرا خریدار نہیں ہے. تو نیلام ہونے والی چیز نہیں ہے، تو امانت الہی ہے. عورت جتنا جلدی خدا تک پہنچتی، مرد نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ عورت میں ایموشنز اور عواطف مرد سے زیادہ ہیں. لیکن اگر یہ اپنے ایموشنز کو فالتو چیزوں پہ لگائے گی پھر اتنی جلدی گرتی ہے کہ مرد بھی نہیں گر پاتا. یعنی اس کا صعود بھی بڑا جلدی ہے اور نزول بھی بڑا جلدی ہے. دوسرا، معاشرے میں اتنی ذمہ داری مرد کی نہیں جتنی عورت کی ہے. عورت معاشرہ بناتی بھی ہے، عورت معاشرہ بگاڑتی بھی ہے. کیونکہ مرد مربی نہیں ہے، عورت مربی ہے. مرد کی ڈیوٹی تربیت دینا نہیں ہے، عورت کے اندر اللہ نے جذبہ رکھا ہے، اس کے اندر صبر ہے، اس کے اندر استقامت ہے، یہ تربیت دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. مثلا آپ کے گھر میں بھی بچے ہوں گے، باپ سے بیٹا پوچھ لے، چھوٹا بیٹا، کہ بابا یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ چڑیا ہے. اچھا، آدھے منٹ کے بعد بابا یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ چڑیا ہے. پھر آ جائے بابا یہ کیا ہے، تیسری بار جواب نہیں دے گا، اسے بتائے گا کہ یہ کیا ہے. لیکن یہی بچہ ماں سے 100 بار پوچھے، ماں غصے میں، اس کا جذبہ ایسا ہے. بچے رات کو روتے ہیں، باپ تنگ آ جاتا ہے، اس کا حوصلہ ہی نہیں ہے. صبح سے شام تک وہ کمانے جاتا ہے، لوگوں سے مغز ماری کرتا ہے. اس کی ڈیوٹی ہے وہ مال کمائے، رزق حلال کمائے، اور ان کے لیے بہترین زندگی. عورت کی ذمہ داری ہے وہ تربیت کرے. آج ہماری بچیاں کیا پڑھ رہی ہیں؟ آج شادی کی ایج کیوں اتنی اوپر چلی گئی؟ یہ ویسٹرن مائنڈ سیٹ ہے، اسلامی مائنڈ سیٹ نہیں ہے. بچی بالغ ہو جائے، ایک نارمل ایج تک جب آتی ہے اس کی فوراً شادی کرواؤ. آج ہر گھر میں مسئلہ ہے. ہاں بیٹی آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ مولانا بیچلر کر رہی تھی. آپ مولانا ماسٹر، کس نے تجھے کہا تم بیچلر اور ماسٹر کرو؟ آپ کو کہ مولانا آپ کے بچوں کے پڑھنے کے مخالف ہے. اسے وہ پڑھاؤ جو اس کی بچوں کی تربیت کے لیے کیا ہو، مفید ہو. اب ماسٹر کر کے گھر میں بیٹھ جائے، رشتے نہ ملے، فائدہ کیا؟ میں ایسی عورت کو بیچاری نے میسیجز، ڈاکٹر ہے بیچاری، شادی ہو گئی، کہ مولانا شوہر ڈیلی مجھے مارتا ہے، ڈیلی اس کے منہ پہ نشان تھے، کالے کالے نشان. میں نے کہا آپ نے اس سے شادی کیوں کی؟ کہ میری ایج بڑھ گئی تھی، کماتی بھی میں ہوں، فری میں میرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. اب کیونکہ شادی نہیں ہو رہی تھی، میں نے مجبوراً اس کے ساتھ کیا کر دی، شادی کر. ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر وقت کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے. جو باپ کی بہترین پرائورٹی ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے بہترین رشتے کو کیا کرے، تلاش. شادی ہو جائے اس کے بعد جسے جو بھی پڑھنا ہے اپنی تربیت کے اعتبار سے اس چیز کو حاصل کرے. اصل جو تربیت دینی ہے، اس بچے کو میں نے عادل بنانا ہے، زاہد بنانا ہے، خادم بنانا ہے، اللہ کا صحیح بندہ بنانا ہے، یہ تربیت لینی ہے. لیکن اگر بے تربیت بیچلر بھی لے لے، ماسٹر بھی لے لے، اور اس کے بعد اس کے پاس رشتہ آئے اور وہ لڑکا کہے کہ میں تو
میں انٹر پاس ہوں، میں تو بیچلر ہوں، پھر کہ نہیں میں تو ماسٹر ہوں، تو اسی چکر میں لگ جائے اور رشتے سارے نکل جائیں۔ اب میں نے اتنا پڑھا تو مجھے بھی اتنا پڑھا ہوا چاہیے، اب ویسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو بیٹیوں کی عمریں نکلتی جا رہی ہیں کیونکہ صحیح اسلامی مائنڈ سیٹ نہیں ہے۔ تو اصل جو چیز ہے وہ انسان سمجھے۔